ظاہر ہے کہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ، لہذا یہ کھانے پینے کا علم بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سی فوڈ ہے، ان میں سے کون سی چیز کھا سکتے ہیں کون سی نہیں۔ تو فقہ حنفی کی روشنی میں مچھلی کھانا شرعاً جائز ہے، باقی تمام کا تمام سی فوڈ ہمارے لیے مقروء تحریمی ہے، حرام کے نزدیک نہیں۔ جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں، بعض علماء نے اس کو مچھلی قرار دیا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں بعض جھینگا بیچنے والے جھینگا مچھلی کہتے ہیں، جھینگا مچھلی۔ تو چونکہ اس کو مچھلی بعضوں نے قرار دیا ہے اس لیے انہوں نے حلال کہا، بعضوں نے اس کو کیڑے کی فیملی سے تعلق اس کا ظاہر کیا ہے کہ کیڑا ہے پانی کا، حقیقت مچھلی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ مچھلی ہی جائز ہے، مچھلی کے علاوہ منع ہے، اس لیے جھینگا نہیں کھا سکتے۔ اختلاف ہے، کھائیں گے تو کھا سکتے ہیں، احتیاط کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ باقی فش کسے کہتے ہیں؟ فش ہر وہ مچھلی، ہر وہ پانی کا جانور ہے جس کو مچھیرے مچھلی قرار دے دیں، یا آپ کے عرف میں آپ کے زمانے میں اس کو مچھلی کہا جاتا ہو۔ مچھلی کی کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسی خاص تعریف نہیں ہے کہ جو شریعت نے بیان کر کے کہا ہو کہ اس تعریف پر مچھلیوں کو پانی کے جانور کو اتارے جو اس کے مطابق ہو اس کو کھائے۔ تو یہ ہر زمانے کے عرف پر معمول ہوگا۔ تو لہٰذا جو مچھیرے جس کو کہتے ہیں کہ مچھلی ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، چاہے وہ سانپ کی شکل میں ہو، چاہے اس میں کانٹا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ویل مچھلی ہو چاہے شارک مچھلی ہو۔ بعض کہتے ہیں شارک نہیں کھانی چاہیے، وہ انسانوں کو کھاتی ہے، حالانکہ یاد رکھیں شارک انسان کو نہیں کھاتی۔ یہ بہت ہی بس وہ کبھی کبھار دھوکے میں آ کر کیونکہ وہ نیچے سے حملہ کرتی ہے کہ اوپر سے تیر رہا ہو نا تو اس کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی پانی کا جانور ہے تو وہ غلط فہمی میں حملہ کر دیتی ہے، ورنہ شارک انسان کو کھاتی نہیں۔ یہ ڈاکومنٹریز اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ مطلب اور اس میں جو موویز وغیرہ بنائی ہیں وہ انہوں نے وہ فرضی تو ہر چیز بنا لیتے ہیں، گوشت کے اوپر موویز بنا لی ہیں، جنوں کے اوپر اور پتہ نہیں کیا کیا روحوں کے اوپر، ہر چیز حقیقت کوئی ہوتی ہے۔ تو شارک مچھلی بھی کھا سکتے ہیں، ویل مچھلی کھا سکتے ہیں۔ باقی یہ زمینی جو ہوتے ہیں جتنے حشرات الارض کہلاتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑے مکوڑے جتنے کہلاتے ہیں، سب سے سب حرام، اتنے کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ اڑنے والے پرندوں میں صرف وہ کھا سکتے ہیں کہ جو باقاعدہ شکار کر کے نہیں کھاتے، جیسے چیل ہے، کوا ہے، گدھ ہے، باغ ہے، شکرا ہے، یہ شکار کرتے ہیں نا، پکڑ کے کھاتے ہیں، تو ان کو نہیں کھا سکتے، باقی اس کے علاوہ سب کھا سکتے ہیں۔ اب بعضوں نے یہ مسئلہ سنا کہ جی جو پکڑ کر کھاتا ہے نا، پنجے سے پکڑ کر، اسے کھانا منع ہے، تو کہتے ہیں اس کے اندر طوطا بھی منع ہوگا کیونکہ طوطا پنجے میں روٹی پکڑ کے کھاتا ہے۔ وہ بھائی پکڑ کے کھانا مراد نہیں، پنجے سے شکار مراد ہے، جس لیے طوطا حلال ہے، کبوتر حلال ہے، مینا حلال ہے، مور حلال ہے۔ تو یہ بڑے حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اچھا طوطا بھی حلال ہے، حرام کی وحی آپ کے پاس آئی ہوگی جب وہ بتاؤ حرام کہاں سے ہے، بتا دو بھائی۔ تو اصول یہ ہے کہ جو پرندے شکاری ہیں، جو اپنے پنجوں سے شکار کر کے باقاعدہ کھاتے ہیں، جو ان کا نام لیے وہ منع ہے، باقی تمام پرندے حلال ہیں۔ جو بری جانور ہیں ان کے اندر جن کے کیڑے ہوتے ہیں، کیڑے یعنی ہمارے بھی ہیں سے جن کے کیڑے ہوں اور وہ شکار کر کے کھاتے ہوں، یہ سب کے سب منع ہو۔ جو بلی ہے، کتا ہے، شیر ہے، گدڑ ہے، حیوانات وغیرہ سب کے سب منع ہے۔ ہاتھی کے بھی چونکہ دانت ہوتے ہیں، کیڑے بھی ہوتے ہیں، اگر یہ گوشت خور نہیں ہے لیکن اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ باقی جتنے بھی ہیں سب کے سب حلال ہیں، زرافہ کھائیں، زیبرا کھائیں، سب کھائیں۔ اچھا آپ کہیں گے گدھا جو ہے گھر کا گدھا، وہ بھی اس کے بھی نہیں ہوتے کیڑے اور وہ گھاس واس کھاتا ہے، بالکل شرعی قانون کی روشنی میں گدھا حلال ہونا چاہیے۔ لیکن حمار اہلی کے بارے میں خاص نصائح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ گھریلو گدھے نہ کھائیں، اور اس کی منع کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارے بہت کام آتا ہے، سامان وغیرہ اٹھانے کے سلسلے میں اور چیزوں کے، اس کو کھانا شروع کر دیں گے تو ختم ہو جائے گا سب اور بڑی دقت پیش آئے گی، تو اس کو منع فرمایا حمار اہلی۔ اس کا مطلب ہے کہ گھریلو گدھا کھانا منع ہے۔ جب قید لگاتی ہے کہ حمار اہلی، تو جو جنگلی گدھے ہیں وہ کھانا چاہیے، چاہے وہ زیوری کی شکل میں ہو، چاہے وہ عین ہی گدھے ہوں لیکن جنگل کے اندر رہتے ہیں، ان کو آپ مال برداری کا کام ان سے نہیں لیتے، وہ بالکل حلال اور طیب ہے، انہیں کھا سکتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا آپ کو اطمینان ہوا ہوگا کہ کوئی گدھے بیچ رہے اور کھا کے لا رہے ہیں،
یہ تو ہمارے سرکار نے منع فرمایا، لیکن ان میں ایک جہت سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں حلت بھی ہے، لیکن گھریلو گدا بارے میں گھوڑے کے بارے میں گھوڑا حلال ہے، طیب ہے۔ امام اعظم کو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس لیے اس کو منع کیا کہ یہ اعلی جہاد ہے۔ اس زمانے میں چونکہ گھوڑوں پہ جہاد ہوتا تھا تو آپ نے اس لیے منع فرمایا کہ اس کو کھانا شروع کر دیں گے تو اعلی جہاد میں قلت پیدا ہوگی۔ پیدل جنگ کرنا اور گھوڑے پہ جنگ کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ گھوڑا جب تیز آپ دوڑا کے لوگ پہلے ہوتے تھے اگلے سفید گھوڑوں کی ہوتی تھی، بعض اوقات جو دوڑاتے تھے تو وہ کتنوں کو تو کچل کر نکل جاتے تھے۔ ایک طاقت حاصل ہوتی ہے، اس سے پاور حاصل ہوتی ہے، نیچے جو پیدل ہے اس کی رسائی ذرا مشکل ہو جاتی ہے اوپر تک تلوار پہنچانے میں، تو گھوڑے کی اپنی بہت ساری افادیت تھی تو آپ نے منع فرمایا۔ آپ کے شاگرد جو ہے صاحب ہیں گھوڑے کے طیب ہونے کے قائل ہیں۔ میں نے شاید آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے میں یو کے گیا، وہاں باہر سے کچھ برگر بنس وغیرہ آئے، بتائے تو اس میں گھوڑے کا گوشت تھا۔ وہ لوگوں نے کھا لیے، پہلے بعد میں پتہ چلا کہ گھوڑے کا گوشت ہے۔ اب وہ اس میں بحث شروع ہو گئی کہ جی یہ حرام کھایا حلال کھایا، تو پھر وہ مجھ سے پوچھا تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ بھائی یہ حلال ہوتا ہے گھوڑا، اگر واقعی گھوڑا ہو۔ ایک ہوتا ہے جو گھوڑی اور گدھے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، یہ خچر ہوتا ہے ویسے عمر، یہ گھوڑا اور گدھا ہوتا ہے، ان کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی اور خراب نسل بیچ میں مل کر ایک تیسری جنس پیدا ہوتی ہے وہ بنا ہوتا ہے، لیکن اگر گھوڑا گھوڑی ہے ان کا بچہ ہے خالصتاً سے گھوڑے ہیں تو بالکل وہ حلال ہے، طیب ہے، کھا سکتے ہیں۔ گوہ جو ایک یاد رکھیں گوہ جانور ہوتا ہے، چھپکلی جیسے اس کو بڑا کرتے ہیں، ڈیزرٹ بناتے ہیں بڑی، اسے گوہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوہ پیش کی گئی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے گوشت کو ناپسند کرتا ہوں، تو کھانا چاہو تو کھا لو۔ تو حشرات الارض میں گوہ کا استثناء فرمایا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کھانا ناپسند فرمایا، لیکن جو بعض قبائل جیسے ہوتے ہیں ان میں کھانے کا ہوگا، اس کا رواج تو ان کو اجازت فرمایا۔ اچھا اب انسان کو لے لیں، انسان جو ہے اس کے ہے کیڑے لیکن شکار تو نہیں کرتا نا، یہ بھی طیب اور حلال ہونا چاہیے۔ تو جو قواعد شرعیہ اس کی روشنی میں انسان حرام نہیں ہے، اس کی روشنی میں انسان حرام نہیں ہے، ان قواعد اور جو ضابطے بیان کیے، لیکن انسان کے احترام کی وجہ سے اس کا کھانا حرام رہتا ہے کہ جب انسان کا مال، اس کا خون، اس کی عزت و آبرو سرکار نے فرمایا دوسرے مسلمان کا حرام ہے تو پھر کھانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس جہت سے انسان کا گوشت وغیرہ کھانا بھی حرام ہے۔ باقی اور اگر کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں ہو آپ کو اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ اصول ہے جو آپ کو بتایا، چند اصول یاد رکھیں۔ سمندر میں صرف مچھلی، باقی سب مرا۔ حشرات الارض میں سب کے سب حرام ہے سوائے گھوڑے، اگر کوئی کسی قوم میں کھایا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہوگی۔ اڑنے والے پرندوں میں شکاری پرندے جو پنجوں سے پکڑ کے شکار کرتے کھاتے ہیں منع، باقی سب حلال۔ برری جانوروں کے اندر جن کے کیڑے ہوں اور باقاعدہ شکار کر کے کھاتے ہیں وہ حرام، باقی سب کے سب حلال۔ یہ کچھ ضابطے ہیں جن کو آپ یاد رکھیں۔ پھر اسی طرح جیسے ذبیحہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحے میں ہر اس چیز کو کھانا منع فرمایا اور اشارہ فرما دیا کہ جس کا ذبیحے کے جسم میں گندگی کے ساتھ اتصال ہو، یا وہ بعینی خود گندگی ہو یا گندگی کی گزرگاہ ہو۔ یہ تین چیزیں یاد رکھیے گا، یا تو گندگی کی گزرگاہ ہو جیسے شرمگاہ ہے، اور یا پھر وہ خود گندگی ہو جیسے پیٹ کے اندر گوبر وغیرہ ہوتا ہے، اڑھڑی کے اندر نکلتا ہے، یا اس کے گندگی کے ساتھ اتصال ہو، بالکل متصل ہو۔ ان تمام چیزوں کو میرے آقا نے منع فرمایا، ان چیزوں کو کھانے سے اجتناب کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہیں وہ طیب حلال رکھی ہیں، جو میرے ذہن سے نکل رہی ہو تو 12 اصول کی روشنی میں تقریباً میرے خیال میں کور ہو جائیں گی، پھر رات میں تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ لہٰذا ان کے علاوہ جیسے مثال کے طور پہ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، وہ سب ہمارے لیے جائز ہیں۔ ان میں بس ایک علت علیحدہ ایک الگ ضابطہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے باعث ضرر ہو، آپ کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی، ڈاکٹرز نے منع کر دیا، کسی کو ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور اس کو میٹھا کھانا منع ہے تو اس کے لیے تو چینی کھانا بھی حرام ہو جائے گا، وہ ایک عذر ہے الگ، تو اس کے خاص عذر کی بنا پہ بعض چیزیں ہمارے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں، جیسے بالکل کرنا چاہیے۔ مشروبات میں اگر دیکھیں تو مشروبات میں شراب منع ہوتی ہے، اور ہر وہ مشروب جس کو شراب کے علاوہ ہر وہ مشروب جس کو اس حد تک پیا جائے کہ وہ حد نشہ تک پہنچا دے انسان کو منع ہوتا ہے۔ باقی تمام مشروبات کی شریعت نے جائز قرار دی ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز میں ناپاکی وغیرہ ملی ہو تو وہ ناپاکی کی وجہ سے منع ہوگا،
کہ اس میں ناپاکی مل گئی تو ایسا پانی پینا، ایسا کوئی بھی مشروب جس میں ناپاکی ڈال دی گئی وہ اس کو پینا منع ہوگا، باقی سارے مشروبات بھی جائز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ اس لیے جو کچھ سامنے آ جائے تو یہ نہیں کہ وہ جی فری میں جو آ رہا ہو تو سب صحیح ہوتا ہے، یہ اصول نہ بنائے۔ یہ ایک الگ ضابطہ قاعدہ ہے جو ہمارا 15ویں صدی ہجری کے آوارہ گرد نوجوانوں کے مبارک ذہنوں کی پیداوار ہے کہ جی جو آئے بس کھاؤ، نہیں فری میں ملنا چاہیے۔